کو لے کے ہے. پچھلے چند روز سے کیا سارائیاں چل رہی تھیں پشتون تحفظ موومنٹ کو لے کے کہ پی ٹی ایم کو کالعدم تنظیم کیوں قرار دیا گیا اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. تو میں چاہتا تھا کہ اس حوالے سے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات واضح کر دی جائے کہ جو کابینہ کی منظوری کے بعد پی ٹی ایم کو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا گیا ہے اور ایک کالعدم تنظیم کے طور پہ اس پر پابندی لگائی گئی ہے، اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ قوم کو بتانا انتہائی ضروری ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی جو پچھلے 6 مہینوں کی اگر آپ ایکٹیویٹی کو دیکھیں تو اس ایکٹیویٹی کے تحت جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو نظر آتش کیا، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان سے باہر پاکستان کی ایمبیسیز کے اوپر حملے کیے، اور نہ صرف ایمبیسیز پہ حملے کیے بلکہ پاکستان مخالف بیانیے کو پروان چڑھانے کے لیے باقاعدہ طور پہ فنڈنگ بھی کی، اور فنڈنگ کے سورسز جو ہیں اس کی بھی کچھ تفصیلات آئیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک فنڈنگ کی جا رہی تھی، اور ان کو بھی فنڈنگ کی جا رہی تھی پاکستان مخالف بیانیہ لے کر چلنے کے لیے، پاکستان کی ایمبیسیز پہ حملہ کرنے کے لیے. اور جب پاکستان کی ایمبیسیز پہ پشتون تحفظ موومنٹ ایک پشتون تحفظ کے گارب میں حملہ کرتی ہے تو وہ صرف ان کی تنظیم کے لوگ موجود نہیں ہوتے، یہ باقاعدہ طور پہ جو حملہ کیا جاتا ہے اس حملے میں افغان باشندے جو ہیں ملوث پائے گئے ہیں. نہ صرف پی ٹی ایم کا رابطہ ٹی ٹی اے کے ساتھ تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ ہے، بلکہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی ان کے مکمل روابط ہیں. جب یہ ساری بات ثابت ہوئی اور کابینہ میں جو بائی سرکولیشن یہ کیس آیا کہ پی ٹی ایم کو کالعدم تنظیم ڈکلیئر کیا جائے، پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا جائے اور اس کو بین کیا جائے، اس پہ پابندی لگائی جائے، تو یہ تمام عوامل مد نظر تھے کہ جس کے اندر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رابطے اور دہشت گرد تنظیموں جو ملک کے خلاف، اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک فنڈڈ کیمپین، اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ فنڈ کہاں سے آ رہے تھے، اور تحریک انصاف کے ساتھ ایک باقاعدہ طور پہ ان کا ایک کلوز لیزاں تھا اس موومنٹ کو لے کے. تو دیکھیے پوری دنیا میں بسنے والے جو پختون ہیں ہمارے بھائی ہیں، اور پختونوں نے پاکستان کی ترقی میں بڑا کردار ادا کیا ہے، پاکستان کے بننے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، تحریک پاکستان میں بڑا کردار ادا کیا ہے، مگر ایک لبادہ اوڑھ کے پختون تحفظ کا آپ دہشت گردوں سے رابطے رکھیں، آپ پاکستان کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف جو ہے ایک بیان بازی کریں، اور اس حد تک کریں کہ جس کے اندر ایسے الفاظ ہیں جو ٹی وی پہ نہیں چلائے جا سکتے. تو دیکھیے پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں، پاکستان کے اندر ریمیٹنسز بڑھے ہیں جو بیرون ملک پاکستانی بھجواتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی 32% سے 6.9% کی اوپر آئی ہے، ایکسپورٹس کے اندر 14% اضافہ ہے، آئی ٹی انڈسٹری آپ کی اوپر جا رہی ہے، اور یہ ثمرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچنے چاہیے. اب آپ اگر افغان باشندوں کے ساتھ مل کے پاکستان کی ایمبیسیز پہ حملہ کریں گے، پاکستان کے جھنڈوں کو اتاریں گے ایمبیسیز کے اوپر سے، نظر آتش کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کی اجازت کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں دی جا سکتی. پاکستان سب سے پہلے ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ سبق ہے تحریک انصاف کے لیے بھی، کہ آپ جب کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، اتنی بڑی آپ نے موومنٹ کریٹ کی کہ جی ہمارے وزیر اعلیٰ کو، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو اغوا کر لیا گیا ہے اور وہ غائب ہیں اور وہ مسنگ پرسن ہے، اور انگریزی میں ویسٹرن ورلڈ کے اندر آپ نے پوری جو ہے وہ تقریر کر کے وہ ویڈیو سرکولیٹ کی، اور وہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کہہ رہا ہے میں چھپ گیا تھا، میں ڈر گیا تھا، میں روپوش ہو گیا تھا، میں فلاں جگہ سے برآمد ہوا، میں 12 ضلع ٹاپتا ہوا اپنے شہر پشاور پہنچا. بھائی کے پی میں تو آپ کی حکومت ہے، آپ 12 ضلعوں میں چھپتے کیوں پھر رہے تھے؟ اپنے صوبے میں کوئی چھپتا ہے؟ اور دیکھیے ہر طرح کی آزادی ہے، آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں، آپ تنقید کریں، آپ مخالفت کریں، کوئی قدغن نہیں ہے، مگر اگر آپ پاکستان کے جھنڈے کو نظر آتش کرنے کی باتیں کریں گے، اگر آپ پاکستان کی ایمبیسیز پہ اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ رابطے رکھیں گے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ، اور بھی سیاسی جماعتیں آج سپورٹ میں اٹھائی ہیں پی ٹی ایم کے،
پیغام صرف اتنا ہے کہ جب ایک کسی بھی تنظیم کو کالعدم تنظیم قرار دیا جاتا ہے تو ایویڈنس کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے، اس کے اندر ثبوت دیکھے جاتے ہیں، شواہد دیکھے جاتے ہیں کہ ٹیرر فائنینسنگ ہے کہ نہیں ہے، فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، سورس آف فنڈنگ کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف، پاکستان کے کانسیپٹ کے خلاف ایک بیانیہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں حکومت اس وقت کے پی کے اندر بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز کروا رہی ہے، جس میں سپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے، لیپ ٹاپ کا پروگرام ہے، یوتھ کے لیے یونیورسٹیز میں کمپٹیشنز کرائے جا رہے ہیں، یوتھ کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اگر یوتھ کو ایک ایسا نظریہ بیچیں گے جو زہر قاتل کے برابر ہوگا اور جو جھوٹ کی بنیاد پہ ہوگا کہ ریاست پاکستان آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہی، تو آپ باہر نکلیں اور پاکستان کی کانسیپٹ کے خلاف، پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف، نظریہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو تنظیم یا جو سیاسی پارٹی پی ٹی ایم کے ساتھ کسی ایکٹیویٹی میں شریک ہوگی، ان کی فنڈنگ میں شریک ہوگی، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کوارڈینیشن اس حوالے سے رکھے گی، جوائنٹ اکاؤنٹس کھولے گی، پیسے ٹرانسفر کرے گی یا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے گی، تو یہ ان کے لیے بھی ایک وارننگ ہے کہ یہ ایک پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، یہ کالعدم تنظیم ہے، ان کے ساتھ رابطے رکھنا، ان کی فنڈنگ کرنا، ان کو کسی بھی طریقے سے پروموٹ یا سپورٹ کرنا وہ اب الاؤڈ نہیں ہے۔ اور یہ جو پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا تھا جھوٹ کی بنیاد پہ، الزامات کی بنیاد پہ، اور یہ جو پاک چین دوستی بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو ہم بالکل اس کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا، اس کے لیے جان بھی قربان ہے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہر وہ سٹیپ اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ پاکستان کو کسی کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ ڈی سٹیبلائز کرے۔ پاکستان کو آپ ڈی سٹیبلائز نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا آپ کی اکنامک پالیسی کی مترف ہے، آپ کے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، بلومبرگ تعریف کر رہا ہے، فچ کی ریٹنگ بہتر ہو رہی ہیں، موڈیز کی ریٹنگ بہتر ہو رہی ہیں، مہنگائی میں جو کمی ہے، کس نے منع کیا ہے کہ علی امین گنڈا پر اس میں کمی واقع نہ کرے؟ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اس میں کمی واقع کر رہی ہیں، وزیر اعظم نے تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بھی خط لکھا ہے کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، آپ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کریں، اشیاء خورد و نوش میں کمی کریں، صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ تو دیکھیے جب کوئی بین لگایا جاتا ہے وہ ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پہ لگایا جاتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، قومی دھارے میں واپس آئیں، اس پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کریں۔ یہ ہم آج جو کچھ ہیں پاکستان کی وجہ سے ہیں، ہمیں جو بھی مقام ملا ہے، جو بھی ہمیں شناخت ملی ہے، وہ مملکت خدا داد نے دی ہے، اور اس پاکستان سے ہماری بقا ہے، اور یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے پرچم کے خلاف، پاکستان کے نظریے کے خلاف اگر آپ چلیں گے تو پھر یہ باقی بھی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اس ایک نقطے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ کل اے پی سی ہوئی فلسطین کے ایشو پہ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے تمام سیاسی جماعتیں شریک ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم نہتے اور مظلوم فلسطینیوں کی آواز بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے اور ہر جگہ پہ اٹھائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کاز کے اوپر۔ ایک سیاسی جماعت تحریک انتشار نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ امریکہ سے بیٹھے ان کے ایک لیڈر نے کہا کہ ہم نے حصہ نہیں لینا اس کے اندر۔ کیوں نہیں حصہ لینا؟ آپ زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلا سکتے ہیں لنڈن جا کے اور کہہ سکتے ہیں کہ زیک گولڈ سمتھ جو اسرائیل کی فنڈنگ کرتا ہے وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، میں 20 سال سے جانتا ہوں۔ اس کی کیمپین صادق خان کے خلاف آپ نے چلائی، اس کے حق میں ٹویٹس کیے آپ نے، فورن فنڈنگ لی ان لوگوں سے، مگر اسرائیل کے خلاف جو اے پی سی پاکستان کی گورنمنٹ نے کی، صدر اور وزیر اعظم نے، اس میں آپ شریک نہیں ہوئے، اس میں آپ کا کوئی نمائندہ آنے کو تیار نہیں تھا۔ یعنی آپ کا اپنا کاز، آپ کا اپنا این آر او، آپ کا اپنا سیاسی لیڈر اتنا بڑا ہے اور اس کی کرپشن کے کیسز اتنے بڑے ہیں آپ کے لیے کہ آپ فلسطین کی اے پی سی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ سب کچھ پیچھے چھوڑتے اور آپ کے بیٹھتے اور کہتے کہ فلسطین کے کاز پہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے، اپنا موقف رکھیں گے اور اس اعلامیے کا حصہ بنیں گے۔ گورنمنٹ آگے جا کے انشاءاللہ تعالی فلسطین میں، لبنان میں امدادی سامان بھجوانے کے حوالے سے ایفرٹس کو دگنا کرنے لگی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اس پہ کمیٹی بھی بنائی ہے اور ایک ریلیف اکاؤنٹ بھی کھولا جائے گا، اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ مگر ایک چیز کلیئر ہے، پاکستان سب سے پہلے ہے، پاکستان پہ جان بھی قربان ہے، یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر یہ ملک نہیں ہے اور فنڈنگ لے کے ادھر ادھر سے ملک دشمنوں کے ساتھ مل کے اس ملک کے خلاف سازش کی جائے گی تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے پی ٹی ایم کو کالعدم تنظیم ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور یہ تحریک انصاف جو کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے فلسطین کی اے پی سی کا بوائیکاٹ کیا ہے اور زیک گولڈ سمتھ کی باقاعدہ وہ کیمپین چلاتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کے نظریے بھی بالکل کلیئر ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، اور جو کہتے ہیں ہمارے وزیر اللہ کو اغوا کر لیا، وہ نمودار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں تو سب کے سامنے تھا، میں تو چکما دے کے آ گیا، اور اس نے تمام حدیں پار کر دی۔ تو ہم سمجھتے ہیں اس ملک میں ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اس کی پاسداری ہوگی اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک ترقی کرے گا۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अतार तारट की अहम गुफ्तगू आपने सुनी। उनका यह कहना था कि पिछले कुछ दिनों से कयासराइयाँ चल रही हैं कि PTM को क्यों कलअदम तंजीम डिक्लेयर किया गया। इन वजूहात का आवाम के लिए जानना बेहद ज़रूरी है जिन बुनियादों पर उनको कलअदम जमात करार दिया गया है। पिछले 6 माह के दौरान PTM की जो सरगर्मियाँ रही हैं वो काबिल अफसोस, काबिल तशवीश रही हैं। उनको फंडिंग की जाती रही है, पाकिस्तान के परचम को जलाया गया, पाकिस्तान की एम्बेसी पर हमले किए गए। इन तमाम तर कार्रवाइयों में अफगान बाशिंदे भी इनके साथ शामिल रहे। इनके दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते और फंडिंग के हवाले से बाकायदा तहकीकात की जा रही हैं। ये सब चीजें साबित होने के बाद PTM को कलअदम करार दिया गया है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़